اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تا سین میم، یہ اسپشٹ کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک تمہیں سناتے ہیں، ایسے لوگوں کے لابھ کے لیے جو ایمان لائیں۔ واستوکتا یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سر اٹھایا اور اس کے نواسیوں کو گروہوں میں بانٹ دیا۔ ان میں سے ایک گروہ کو وہ اپمانت کرتا تھا، اس کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور اس کی لڑکیوں کو جیتا رہنے دیتا تھا۔ واستو میں وہ بگاڑ پیدا کرنے والے لوگوں میں سے تھا۔ اور ہم یہ ارادہ رکھتے تھے کہ دیا کریں ان لوگوں پر جو زمین میں اپمانت کر کے رکھے گئے تھے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہی کو وارث بنائیں۔ اور زمین میں ان کو پربھتو پردان کریں، اور ان سے فرعون اور حامان اور ان کی سیناؤں کو وہی کچھ دکھلائیں جس کا انہیں ڈر تھا۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کو اشارہ کیا کہ اس کو دودھ پلا، پھر جب تجھے اس کی جان کا خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دے، اور کچھ ڈر اور چنتا نہ کر، ہم اسے تیرے ہی پاس لے آئیں گے اور اسے پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ آخر کار فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے نکال لیا تاکہ وہ ان کا دشمن اور ان کے لیے دکھ کا کارن بنے۔ نسندیہ فرعون اور حامان اور ان کی سینائیں اپنے اپایوں میں بڑے کائے بھرشٹ تھے۔ فرعون کی بیوی نے اس سے کہا، یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ آشچर्य نہیں کہ یہ ہمارے لیے لابھ دائک سدھ ہو، یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اور وہ پرینام سے بے خبر تھے۔ ادھر موسیٰ کی ماں کا دل اڑا جا رہا تھا، وہ اس کا بھید کھول دیتی اگر ہم اس کی ڈھارس نہ بندھا دیتے، تاکہ وہ ہمارے وعدے پر ایمان لانے والوں میں سے ہو۔ اس نے بچے کی بہن سے کہا، اس کے پیچھے پیچھے جا۔ آتیو وہ الگ سے اس کو اس طرح دیکھتی رہی کہ دشمنوں کو اس کا پتہ نہ چلا۔ اور
اور ہم نے بچے پر پہلے ہی دودھ پلانے والیوں کی چھاتیاں حرام کر رکھی تھیں۔ یہ حالت دیکھ کر اس لڑکی نے ان سے کہا، میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ بتاؤں جس کے لوگ اس کے پالن پوشن کا ذمہ لیں اور خیر خواہی کے ساتھ اسے رکھیں۔ اس طرح ہم موسیٰ کو اس کی ماں کے پاس پلٹا لائے تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ شوکا کل نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، مگر زیادہ تر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ ما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ جب موسیٰ اپنی پوری جوانی کو پہنچ گیا اور اس کا وکاس پورا ہو گیا تو ہم نے اسے نرنے شکتی اور گیان پردان کیا۔ ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين۔ ایک دن وہ شہر میں ایسے سمے داخل ہوا جبکہ شہر والے غفلت میں تھے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ دو آدمی لڑ رہے ہیں، ایک اس کی اپنی قوم کا تھا اور دوسرا اس کی دشمن قوم سے سمبندھ رکھتا تھا۔ اس کی قوم کے آدمی نے دشمن قوم کے ویکتی کے ورودھ اسے سہایتا کے لیے پکارا۔ موسیٰ نے اس کو ایک گھونسا مارا اور اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ حرکت ہو جاتے ہی موسیٰ نے کہا، یہ شیطان کی کارروائی ہے، وہ بڑا دشمن اور کھلا پتھ بھرشٹ کرنے والا ہے۔ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم۔ پھر وہ کہنے لگا، اے میرے رب، میں نے اپنے آپ پر ظلم کر ڈالا، مجھے معاف کر دے۔ اتیو اللہ نے اسے معاف کر دیا، وہ معاف کرنے والا اتینت دیاوان ہے۔ قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين۔ موسیٰ نے پرتجھیا کی کہ اے میرے رب، یہ اپکار جو تو نے مجھ پر کیا ہے، اس کے بعد اب میں کبھی اپرادھیوں کا سہایک نہ بنوں گا۔ فاصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين۔ دوسرے دن وہ صبح سویرے ڈرتا اور ہر اور سے خطرہ بھانپتا ہوا شہر میں جا رہا تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ وہی ویکتی جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا، تو بڑا ہی بہکا ہوا آدمی ہے۔ فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين۔ پھر جب موسیٰ نے ارادہ کیا کہ دشمن قوم کے آدمی پر حملہ کرے تو وہ پکار اٹھا، اے موسیٰ، کیا آج تو مجھے اسی طرح قتل کرنے لگا ہے جس طرح کل ایک ویکتی کو قتل کر چکا ہے؟ تو اس دیش میں بہت ہی نردے اتیاچاری بن کر رہنا چاہتا ہے، سدھار کرنا نہیں چاہتا۔
وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين۔ اس کے بعد ایک آدمی شہر کے پرلے سرے سے دوڑتا ہوا آیا اور بولا، موسیٰ، سرداروں میں تیرے قتل کے لیے مشورے ہو رہے ہیں، یہاں سے نکل جا، میں تیرا ہتیشی ہوں۔ خرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ یہ خبر سنتے ہی موسیٰ ڈرتا اور سہمتا نکل کھڑا ہوا اور اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، مجھے ظالموں سے بچا۔ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ مصر سے نکل کر جب موسیٰ نے مدین کا رخ کیا تو اس نے کہا، امید ہے میرا رب مجھے ٹھیک راستے پر ڈال دے گا۔ لما ورد ماء مدين وجد عليه من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير۔ اور جب وہ مدین کے کنویں پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان سے الگ ایک اور دو عورتیں اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے ان عورتوں سے پوچھا، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک یہ چرواہے اپنے جانور نہ نکال لے جائیں، اور ہمارے باپ ایک بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير۔ یہ سن کر موسیٰ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر ایک چھایا کے استھان پر جا بیٹھا اور بولا، پالنہار، جو بھلائی بھی تو مجھ پر اتار دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين۔ کچھ دیر نہ ہوئی تھی کہ ان دونوں عورتوں میں سے ایک شرم و لجا کے ساتھ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے لیے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کا بدلہ آپ کو دیں۔ موسیٰ جب اس کے پاس پہنچا اور اپنا سارا قصہ اسے سنایا تو اس نے کہا، کچھ بھے نہ کرو، اب تم ظالم لوگوں سے بچ نکلے ہو۔ قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين۔ ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، اس ویکتی کو نوکر رکھ لیجئے، سب سے اچھا آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہو سکتا ہے جو بلوان اور امانت دار ہو۔ قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين۔ اس کے باپ نے موسیٰ سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان 2 بیٹیوں میں سے ایک کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں، شرط یہ ہے کہ تم 8 سال تک میرے یہاں نوکری کرو، اور اگر 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہاری اچھا ہے، میں تم پر سختی نہیں کرنا چاہتا، تم اگر اللہ نے چاہا تو مجھے نیک آدمی پاؤ گے۔ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي
واللہ علی ما نقول وکیل۔ موسیٰ نے جواب دیا، یہ بات میرے اور آپ کے بیچ طے پا چکی، ان دونوں اودھی میں سے جو بھی میں پوری کر دوں اس کے بعد پھر کوئی زیادتی مجھ پر نہ ہو، اور جو کچھ سمجھوتا ہم کر رہے ہیں اللہ اس پر نگہبان ہے۔ فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون۔ جب موسیٰ نے اودھی پوری کر دی اور وہ اپنے بال بچوں کو لے کر چلا تو تور کی اور اس کو ایک آگ دکھائی دی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے کہا، ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں وہاں سے کوئی خبر لے آؤں یا اس آگ سے کوئی انگارہ ہی اٹھا لاؤں جس سے تم تاپ سکو۔ اما اتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين۔ وہاں پہنچا تو گھاٹی کے داہنے کنارے پر شبھ کھیتر میں ایک پیڑ سے پکارا گیا کہ اے موسیٰ، میں ہی اللہ ہوں، سارے جہان والوں کا مالک۔ وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين۔ اور آدیش دیا گیا کہ پھینک دے اپنی لاٹھی۔ جو ہی موسیٰ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی سانپ کی طرح بل کھا رہی ہے تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ کہا گیا، موسیٰ پلٹا اور بھے نہ کھا، تو بالکل سرکشت ہے۔ اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، چمکتا ہوا نکلے گا بنا کسی تکلیف کے، اور بھے سے بچنے کے لیے اپنی بھجا بھینچ لے۔ یہ دو کھلی نشانیاں ہیں تیرے رب کی اور سے فرعون اور اس کے درباریوں کے سامنے پرستت کرنے کے لیے، وہ بڑے اوگیاکاری لوگ ہیں۔ قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون۔ موسیٰ نے نویدن کیا، میرے رب، میں تو ان کے ایک آدمی کو قتل کر چکا ہوں، ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ اخی ہارون هو افصح منی لسانا فارسلہ معی يرد ان يصدقنی انی اخاف ان يكذبون۔ اور میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ زبان کا دھنی ہے، اسے میرے ساتھ سہایک کے روپ میں بھیج تاکہ وہ میرا سمرتھن کرے، مجھے آشنکا ہے کہ وہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون۔ کہا، ہم تیرے بھائی کے دوارا تیرا ہاتھ مضبوط کریں گے اور تم دونوں کو ایسا پرتاپ پردان کریں گے کہ وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ ہماری نشانیوں کے بل سے تم اور تمہارے انویائی ہی اوپر رہیں گے۔ لما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين۔ پھر جب موسیٰ ان لوگوں کے پاس ہماری کھلی کھلی نشانیاں لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر بناوٹی جادو،
اور یہ باتیں تو ہم نے اپنے باپ دادا کے سمے میں کبھی سنی ہی نہیں۔ قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ موسیٰ نے جواب دیا، میرا رب اس ویکتی کے حال سے اچھی طرح پریچت ہے جو اس کی اور سے مارگ درشن لے کر آیا ہے، اور وہی اچھی طرح جانتا ہے کہ انتم پرینام کس کا اچھا ہونا ہے۔ ستیہ یہ ہے کہ ظالم کبھی سفل نہیں ہوتے۔ قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين۔ اور فرعون نے کہا، اے دربار والو، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی رب کو نہیں جانتا۔ حامان، تنک اینٹیں پکوا کر میرے لیے ایک اونچا بھون تو بنوا، شاید کہ اس پر چڑھ کر میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں، میں تو اسے جھوٹا سمجھتا ہوں۔ واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون۔ اس نے اور اس کی سیناؤں نے زمین میں بنا کسی حق کے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور سمجھے کہ انہیں کبھی ہماری اور پلٹنا نہیں ہے۔ أخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ آخرکار ہم نے اسے اور اس کی سیناؤں کو پکڑا اور سمندر میں پھینک دیا، اب دیکھ لو کہ ان ظالموں کا کیسا پرینام ہوا۔ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون۔ ہم نے انہیں جہنم کی اور نمنترن دینے والے پیشوا بنا دیا، اور قیامت کے دن وہ کہیں سے کوئی سہایتا نہ پا سکیں گے۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ۔ ہم نے اس دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی، اور قیامت کے دن وہ بڑی بدحالی میں گرست ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون۔ پچھلی نسلوں کو ونشٹ کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب پردان کی، لوگوں کے لیے انتر درشٹیوں کی سامگری بنا کر، مارگ درشن اور دیالوتا بنا کر، تاکہ شاید لوگ شکشا گرہن کریں۔ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين۔ اے نبی، تم اس سمے پشچمی بھاگ میں موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو یہ شریعت کا آدیش پردان کیا، اور نہ تم ساکشیوں میں سملت تھے۔ ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين۔ بلکہ اس کے بعد تمہارے سمے تک ہم بہت سی نسلیں اٹھا چکے ہیں اور ان پر بہت سمے بیت چکا ہے۔ تم مدین والوں کے بیچ بھی موجود نہ تھے کہ ان کو ہماری آیتیں سنا رہے ہوتے، کنتو اس سمے کی یہ خبریں بھیجنے والے ہم ہیں۔ وَكُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور تم طور کے دامن میں بھی اس سمے موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پہلی بار پکارا تھا، مگر یہ تمہارے رب کی دیالوتا ہے کہ تم کو یہ جانکاریاں دی جا رہی ہیں تاکہ تم
उन लोगों को सचेत करो जिनके पास तुमसे पहले कोई सचेत करने वाला नहीं आया, शायद कि वे होश में आए। लौला अन तुसीबहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम फयक़ूलू रब्बना लौला अरसलत इलैना रसूलन फनत्तबिअ आयातिक वनकून मिनल मुअमिनीन। और ये हमने इसलिए किया कि कहीं ऐसा न हो कि उनकी अपनी करतूतों के कारण कोई मुसीबत जब उन पर आए तो वे कहें, ऐ पालनहार, तूने क्यों न हमारी ओर कोई रसूल भेजा कि हम तेरी आयतों का अनुसरण करते और ईमान वालों में से होते। قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون۔ मगर जब हमारे यहाँ से सत्य उनके पास आ गया तो वे कहने लगे, क्यों न दिया गया इसको वही कुछ जो मूसा को दिया गया था। क्या ये लोग उसका इनकार नहीं कर चुके हैं जो इससे पहले मूसा को दिया गया था। इन्होंने कहा, दोनों जादू हैं जो एक दूसरे की सहायता करते हैं, और कहा, हम किसी को नहीं मानते। कुल फ़अतू बिकिताबिन मिन इंदिल्लाहि हुवा अहदा मिन्हुमा अत्तबिअहु इन कुंतुम सादिकीन। ए नबी, इनसे कहो, अच्छा तो लाओ अल्लाह की ओर से कोई किताब जो इन दोनों से ज्यादा मार्ग दिखाने वाली हो, अगर तुम सच्चे हो, मैं उसी का अनुसरण करूंगा। लम यस्तजीबू लक फअलम अन्नमा यत्तबिऊन अहवाअहुम वमन अज़ल्लु मिम्मन इत्तबअ हवाहु बिगैरि हुदन मिन अल्लाह इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन। अब अगर वे तुम्हारी ये मांग पूरी नहीं करते तो समझ लो कि वास्तव में ये अपनी इच्छाओं पर चलते हैं, और उस व्यक्ति से बढ़कर कौन पथभ्रष्ट होगा जो ईश्वरीय मार्गदर्शन के बिना बस अपनी इच्छाओं के पीछे चले। अल्लाह ऐसे जालिमों को हरगिज मार्ग नहीं दिखाता। वलक़द वस्सलना लहुमुल क़ौल लअल्लहुम यतज़क्करून। और उपदेश की बात निरंतर हम उन्हें पहुंचा चुके हैं ताकि वे गफलत से जाग जाएं। अल्लीना आतैनाहुमुल किताब मिन क़ब्लिही हुम बिही युमिनून। जिन लोगों को इससे पहले हमने किताब दी थी वे इस कुरान पर ईमान लाते हैं। वइज़ा युतला अलैहिम क़ालू आमन्ना बिही इन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिना इन्ना कुन्ना मिन क़ब्लिही मुस्लिमीन। और जब ये उनको सुनाया जाता है तो वे कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए, ये वास्तव में सत्य है हमारे रब की ओर से, हम तो पहले ही से मुस्लिम हैं। उलाइका युअतौन अजरहुम मर्रतैन बिमा सबरू वयदरऊन बिलहसनति अस्सय्यिअह वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। ये वे लोग हैं जिन्हें उनका बदला 2 बार दिया जाएगा, उस धैर्य और जमाव के कारण जो उन्होंने दिखाया। वे बुराई को भलाई से दूर करते हैं और जो कुछ रोजी हमने उन्हें दी है उसमें से खर्च करते हैं। और जब उन्होंने व्यर्थ एवं अशिष्ट बात सुनी तो ये कहकर उससे किनारा खींच लिया कि हमारे कर्म हमारे लिए और तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए, तुमको सलाम है, हम अज्ञानियों का सा तरीका अपनाना नहीं चाहते। इन्नका ला तहदी मन अहबब्त वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा
وهو أعلم بالمهتدين۔ اے نبی، تم جسے چاہو اسے راہ پر نہیں لا سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو سنمارگ گرہن کرنے والے ہیں۔ قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم تمہارے ساتھ اس مارگ درشن کا انوسرن کر لیں تو اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔ کیا یہ ستیہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک شانتی پورن حرم کو ان کے لیے نواس استھان بنا دیا، جس کی اور ہر طرح کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں ہماری اور سے روزی کے روپ میں، مگر ان میں سے زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ وَأَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ اور کتنی ہی ایسی بستیاں ہم تباہ کر چکے ہیں جن کے لوگ اپنے جیون ویاپار پر اترا گئے تھے، سو دیکھ لو وہ ان کے نواس استھان پڑے ہوئے ہیں جن میں ان کے بعد کم ہی کوئی بسا ہے، آخر کار ہم ہی وارث ہو کر رہے۔ ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون۔ اور تیرا رب بستیوں کو ونشٹ کرنے والا نہ تھا جب تک کہ ان کے کیندر میں ایک رسول نہ بھیج دیتا جو ان کو ہماری آیتیں سناتا، اور ہم بستیوں کو ونشٹ کرنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جاتے۔ ما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون۔ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی شوبھا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے اتم اور زیادہ استھائی ہے۔ کیا تم لوگ بدھی سے کام نہیں لیتے؟ من وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين۔ بھلا وہ ویکتی جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا ہو، کبھی اس ویکتی کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف دنیا کی زندگی کا سر و سامان دے دیا ہو، اور پھر وہ قیامت کے دن سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو۔ يوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون۔ اور بھول نہ جائیں یہ لوگ اس دن کو جبکہ وہ ان کو پکارے گا اور پوچھے گا کہاں ہیں میرے وہ ساجھیدار جن کا تم گمان رکھتے تھے۔ قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون۔ یہ بات جن پر چسپاں ہوگی وہ کہیں گے اے ہمارے رب، بے شک یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے پتھ بھرشٹ کیا تھا، انہیں ہم نے اسی طرح پتھ بھرشٹ کیا جیسے ہم خود پتھ بھرشٹ ہوئے۔ ہم آپ کے سامنے اپنے بری ہونے کا اظہار کرتے ہیں، یہ ہماری تو بندگی نہیں کرتے تھے۔ وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ پکارو اب اپنے ٹھہرائے ہوئے ساجھیداروں کو، یہ انہیں پکاریں گے مگر وہ ان کو کوئی جواب نہ دیں گے، اور یہ لوگ عذاب دیکھ لیں گے، کاش
ये सन्मार्ग ग्रहण करने वाले होते। يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين और भूले ना ये लोग वो दिन जबकि वो इनको पुकारेगा और पूछेगा कि जो रसूल भेजे गए थे उन्हें तुमने क्या जवाब दिया था। فعيت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون उस समय कोई जवाब इनको न सूझेगा और न ये आपस में एक दूसरे से पूछ ही सकेंगे। أما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين अलबत्ता जिसने आज तौबा कर ली और ईमान ले आया और अच्छे कर्म किए, वही ये उम्मीद कर सकता है कि वहां सफल होने वालों में से होगा। ربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون तेरा रब पैदा करता है जो कुछ चाहता है और वो खुद ही अपने काम के लिए जिसे चाहता है चुन लेता है। ये चुनाव इन लोगों के करने का काम नहीं है। अल्लाह पाक है और बहुत उच्च है उससे जो साझी ये लोग ठहराते हैं। ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون जो साझी ये लोग ठहराते हैं, तेरा रब जानता है जो कुछ ये दिलों में छुपाए हुए हैं और जो कुछ ये प्रकट करते हैं। والله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون वही एक अल्लाह है जिसके सिवा कोई बंदगी का हकदार नहीं। उसी के लिए प्रशंसा है दुनिया में भी और आखिरत में भी। शासन उसका है और उसी की ओर तुम सब पलटाए जाने वाले हो। رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون ए नबी, इनसे कहो, कभी तुम लोगों ने विचार किया कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए रात तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा पूज्य है जो तुम्हें प्रकाश ला दे? क्या तुम सुनते नहीं हो? قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون इनसे पूछो, कभी तुमने सोचा कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए दिन तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा वो कौन सा पूज्य है जो तुम्हें रात ला दे ताकि तुम उसमें शांति प्राप्त कर सको? क्या तुमको सूझता नहीं? رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ये उसी की दयालुता है कि उसने तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम रात में शांति प्राप्त करो और दिन को अपने रब का अनुग्रह यानी रोजी तलाश करो, शायद कि तुम कृतज्ञ बनो। ويناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون याद रखें ये लोग वो दिन जबकि वो इन्हें पुकारेगा, फिर पूछेगा कहाँ हैं मेरे वे साझीदार जिनका तुम गुमान रखते थे। نزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون और हम हर उम्मत में से एक गवाह निकाल लाएंगे, फिर कहेंगे कि लाओ अब अपना प्रमाण।
उस समय इन्हें मालूम हो जाएगा कि सत्य अल्लाह की ओर है और गुम हो जाएंगे इनके वे सारे झूठ जो इन्होंने घड़ रखे थे। إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين۔ یہ ایک تتھیہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک ویکتی تھا، پھر وہ اپنی قوم کے ورد سرکش ہو گیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں بلوان آدمیوں کا ایک دل مشکل سے اٹھا سکتا تھا۔ ایک بار جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی چنتا کر اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ نہ بھول، اپکار کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ اپکار کیا ہے، اور زمین میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ بگاڑ پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس گیان کے کارن دیا گیا ہے جو مجھ کو پراپت ہے۔ کیا اس کو یہ گیان نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ونشٹ کر چکا ہے جو اس سے زیادہ شکتی اور جتھا رکھتے تھے؟ اپرادھیوں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ خرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم۔ ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹھ میں نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے اچھک تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کیا اچھی بات ہوتی کہ ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا بھاگیوان ہے۔ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون۔ مگر جو لوگ گیان رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا پرتیدان اتم ہے اس ویکتی کے لیے جو ایمان لائے اور اچھا کرم کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے سمرتھکوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی سہایتا کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی سہایتا آپ کر سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون۔ اب وہی لوگ جو کل اس کے استھان کی کامنا کر رہے تھے کہنے لگے افسوس
ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپی تلی دیتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر اپکار نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ افسوس ہم کو یاد نہ رہا کہ انکار کرنے والے سفل نہیں ہوا کرتے۔ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين۔ وہ پرلوک کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے خاص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ بگاڑ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور پرینام کی بھلائی ڈر رکھنے والوں ہی کے لیے ہے۔ بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے اتم بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائی کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسا کرم وہ کرتے تھے۔ ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد قل ربي اعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔ اے نبی، وشواس رکھو کہ جس نے یہ قرآن تم پر انوار کیا ہے وہ تمہیں ایک اتم پرینام کو پہنچانے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ مارگ درشن لے کر کون آیا ہے اور اسپشٹ پتھ بھرشٹتا میں کون گرست ہے۔ وَكُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب اتاری جائے گی، یہ تو صرف تمہارے رب کی دیا سے تم پر اوترت ہوئی ہے، اتہ تم انکار کرنے والوں کے سہایک نہ بنو۔ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیتیں جب تم پر اوترت ہوں تو انکار کرنے والے تمہیں ان سے باز رکھیں۔ اپنے رب کی اور سے نمنترن دو اور ہرگز بہودیو وادیوں میں سملت نہ ہو۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے پوجیہ کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی پوجیہ نہیں ہے۔ ہر چیز ونشٹ ہونے والی ہے سوائے اس کے سوروپ کے۔ شاسن اسی کا ہے اور اسی کی اور تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔